بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل مال و دولت میں فراوانی کے حوالے سے ہے، رزق میں برکت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، مال و دولت میں فراوانی چاہتے ہیں، اپنے مالی مسائل کا حل چاہتے ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی حاجت ہے آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، نوکری نہیں ہے جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، مالی لحاظ سے ہے یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، چاہے آپ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا ویسے شادی میں کوئی رکاوٹ ہے آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، یا اولاد کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس بابرکت مہینہ میں اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہمارے مسئلوں کو کوئی حل نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، کوئی ہماری حاجات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت سے اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر تو آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ ان دو باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کو وظیفہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے خود کو جوڑنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے بن گیا، اس کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، اس کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، زندگی میں سکون بھی آتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عزت ذلت کی مالک ذات ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی سکون دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس لیے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل کی ترتیب سے پہلے عمل کی تاثیر کے لیے چند باتیں عرض کر دوں، جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ عمل باوضو ہو کر کرنا ہے اور مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، کیونکہ جو یکسوئی مصلی پر ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی، اس لیے مصلی پر بیٹھ کر کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کہیں بھی مناسب جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کرسی پر یا بستر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور قبلہ رو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جہاں بھی بیٹھ کر کریں وہیں اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف موڑ لیں، کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کریں، اور چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، حسب توفیق آپ جتنا کر سکتے ہو کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر اس عمل کو کریں۔ یہ چند باتیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں عمل کی اجازت کی۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ، ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے۔ سنت ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھنا، استغفار کرنا ہے یکسوئی کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے، آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے، یکسوئی کے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ۔ کوشش کریں کہ عمل وہاں بیٹھ کر کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں۔ اور
لیکن اگر گھر چھوٹا ہے، افراد زیادہ ہیں، تو آپ کہیں بھی مناسب جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کوئی خاص پابندی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اکیلے بیٹھ کر کریں، آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی نماز والا جو درود ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کیجئے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے۔ مسئلہ بیان کر کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں، مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میری اس حاجت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اس طرح سے آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی دعا کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ دعا کرنی ہے، اور یکسوئی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، یہ عمل بہت ہی مختصر سا عمل ہے، لیکن تاثیر اس کی بہت زیادہ ہے۔ آپ مخصوص ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، مخصوص ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کریں۔ اگر محسوس ایام میں نہیں ہے تو 2 نفل پڑھ کر اس عمل کو کریں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر اس عمل کو کریں، اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ترتیب آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔